رب العزت نے فرمایا بہیمۃ الانعام وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب کون سے جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں؟ جو بہیمت انعام میں سے ہوں گے، یعنی چوپائے ہوں گے۔ اب اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 8 جوڑے بیان فرمائے۔ اب قربانی کے لیے بھی یہی 8 جوڑے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور آگے جس کی جو جنس میں سے آتا ہے ہر ایک کی قربانی جائز ہے۔ اب ایک مختلفی مسئلہ بہت سارے ہمارے ہاں لوگوں میں تشویش کا باعث بھی بنتا ہے، چونکہ آج کل فتنہ کا دور ہے۔ وہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح، آسمان کے ستاروں کی طرح گریں گے، وہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھر تک فتنے پہنچیں گے، صرف تمہیں ایک چیز اس فتنے سے بچائے گی، وہ ہے آپ جتنی دیر میں مصلی پر کھڑا ہوں گے، ورنہ یہ فتنہ آپ کے گھر تک ہمارے پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ تقاضا تو یہ ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کروں تو میرے پاس قرآن و حدیث سے اتھنٹک روایات موجود ہیں، شاید آپ نے پہلے بھی نہ سنی ہو کبھی، لیکن میں عوام میں نہیں بیان کرتا۔ کچھ چیزیں عوامی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم تک ہوتی ہیں۔ اور ہمارے اساتذہ کرام ہمیں اکثر پڑھایا کرتے تھے، بیٹا فارسی کا بھی ایک جملہ ہے کہ یک من علم را دامن عقل باشد۔ کسی کے پاس اگر 1 من علم ہوتا ہے نا، تو اس 1 من علم کو بچانے کے لیے، اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی ایک لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، کیا یہ جو ہمارے ہاں بھینس کی قربانی ہوتی ہے، کیا بھینس ان 8 جو اللہ رب العزت نے ثمانیت ازواج جو جوڑے بیان کیے ہیں، کیا بھینس ان 8 جوڑوں کے تحت آتی ہیں؟ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے کو میں نے آپ احباب کے سامنے 3 طرح سے، ایک لغت میں بھینس کی تعریف کیا ہے۔ اب اس پر ہم نے 1500 سال سے امت کا اتفاق دیکھنا، امت کیا کرتی ہے یہ، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اہل علم نے اس کے متعلق کیا حکم لگایا۔ اس کو عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ لغت کے اندر جن اہل علم نے اس کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر، جاموس یہ گائے کی جنس ہے۔ یہ معنی علامہ فیومی نے کیا ہے۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر۔ علامہ ناصر خوارزمی، علامہ کمال الدین دمیری، امام لغت جنہیں لغت کا امام تصور کیا جاتا ہے، ابن منظور افریقی، علامہ ابن بطال، ان تمام لوگوں نے، اس کے علاوہ کثیر تعداد میں جنہوں نے بھینس کا معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک جنس سے ہے۔ تو جب گائے کی جنس سے ہوئی تو اس پر علامہ دمیری کہتے ہیں کہ والبقر و اجناس منہ الجوامیس، اسی طریقے علامہ ہروی کہتے ہیں، اور جدید عربی کی جو کونسل ہے انہوں نے بھی اس کا معنی یہ کیا ہے کہ بھئی یہ گائے کی جنس سے آتی ہے۔ تو جو چیز گائے کے جنس سے آتی ہے، جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، ایسے ہی اس کی جنس سے بھی قربانی جائز ہے۔ اس پر فقہائے کرام، علامہ ابن قدامہ حنبلی، یہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں اور غوث پاک کے آخری خلفاء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے فوج کے چیف کمانڈر کے طور پر بھی آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں الجوامیس نوع من البقر، یہی بات ابن تیمیہ حنبلی، الجوامیس نوع من البقر، علامہ عبداللہ زرکشی، علامہ ابن عاشور، علامہ ابن باقی زرکانی، علامہ بدر الدین عینی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سفیان ثوری، علامہ فخر الدین حنفی، علامہ ابن، مطلب 30 سے زائد فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ بھینس گائے کے جنس سے ہے، لہذا جیسے اس کی قربانی جائز ہے ویسے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی پر علامہ مرغنانی، علامہ حملی، علامہ ابن نجیم، کثیر تعداد میں اہل علم نے یہ قول کیا ہے
کہ جیسے قربانی گائے کی ہے ویسے قربانی بھینس کی بھی جائز ہے۔ اچھا، اس پر علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں اجماع ہے۔ اجماع یہ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل علم کسی مسئلے پر، شرعی مسئلے پر، اس دور کے سارے علماء مجتہدین کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ علامہ ابن منذر کہتے ہیں کہ اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کے جنس سے، لہذا جو حکم لگے گا گائے پر وہی حکم لگنا ہے بھینس پر۔ اب اسی اجماع میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ امام ابن منذر مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَامِيسَ بِمَنزِلَةِ الْبَقَرِ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي۔ اپنے وقت کے امام اور ایک جلیل القدر ہستی حضرت امام حسن بصری، وَالزُّهْرِي امام زہری ایک بڑا نام ہے، وَالْمَالِكُ امام مالک، وَالثَّوْرِي حضرت سفیان ثوری، وَإِسْحَاقُ بن راوے، وَالشافعی امام شافعی، اور اصحاب الرائے، اور اصحاب رائے بھی اس بات پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ پوری 1500 سال سے امت اس بات پر متفق ہے اور قربانی کرتے آئے ہیں کہ بھائی جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ویسے ہی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب ایک طرف ہے ہماری امت، ایک طرف ہے بڑے جلیل القدر فقہا، اور ایک طرف مفسرین کی جماعت ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ثمانیت ازواج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 8 جوڑے ہیں، تو ان 8 جوڑوں میں کون کون سے جانور شامل ہوں گے؟ امام جلال الدین سیوطی ابن ابی حاتم سے نقل کرتے ہیں، اور شوکانی نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ الجاموس من الازواج الثمانیتی، یعنی جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے 8 کا ذکر کیا ہے ان میں سے بھینس بھی آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی اہل علم 1500 سال بعد یہ دعویٰ کرے کہ بھئی بھینس کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے، ایک طرف اس کی بات ہے اور ایک طرف 1500 سال جس بات پر امت متفق ہے، تو کس کی بات کا اعتبار ہونا چاہیے؟ بولیں، لگتا ہے کہ بہت جبرے کا میں نے سوال کر دیا۔ 1500 سال کی، اور ایک طرف ایک بندہ جو اس نیت سے اگر اس بات کو فتنے کو پھیلا کر یہ کہتا ہے کہ یار اس کی ریٹنگ بڑھے، یا خاص طور پر آج کل یہ چینل والے یوٹیوبر، یہ ایسے اینکر جو ایسے چیزیں لاتے ہیں جس میں لوگوں کو فتنہ میں مبتلا ہے، ذہن منتشر ہو، اور ان کا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے امت کو انتشار کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے کچھ احباب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بھائی اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، فلاں کی ویڈیو چلی ہے، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں۔ آپ کسی کی ویڈیو کی طرف نہ جائیں، آپ امت کے اجماع کی طرف جائیں اور اہل علم کی طرف جائیں۔ مفسرین نے، فقہا نے، مجتہدین نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہم سے زیادہ متقی تھے، وہ ہم سے زیادہ حدیث کو جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ علوم و فنون، منطق، فلسفہ، بلاغت، ہر ایک علوم پر انہیں اللہ رب العزت نے مہارت اور دسترس رکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرف 1500 سال امت کھڑی ہے، اور ہم اسی پر عمل کریں گے جو 1500 سال سے امت کرتی آئی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں نے پچھلے آپ احباب کے سامنے بیان، میرے آقا نے فرمایا کہ ید اللہ مع الجماعت، وہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو لوگ امت کو تقسیم کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں یا امت میں انتشار پیدا کرنے کی طرف کرتے ہیں، ہمارے یہ فرق کرنا یہ آسان ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی امت کس طرف کھڑی ہے، جماعت کس طرف کھڑی ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی خیر ہے، معاشرے کے لیے بھی خیر ہے، اور امت کے لیے بھی اس میں خیر ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے مسائل جو خاص علمی ہوں ان کو عوام میں اس طریقے سے بیان کر کے عوام کے دل و دماغ کو منتشر نہ کیا جائے۔ یہی حکمت کا بھی تقاضا ہے، دانائی کا بھی تقاضا ہے، یہی امن کا بھی تقاضا ہے۔